رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام ہم نے آیت نمبر 73 تک لاسٹ سیشن میں کر لیا تھا۔ آج ہم 74 آیت سے آگے جو ہے کہ مضامین دیکھیں گے۔ بالکل آغاز میں ہی آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اور جو ان کی جو بھی سوشو کلچرل سیٹنگ تھی اس کے حوالے سے کافی انفارمیشن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سر لیونارڈ وولی جو تھے انہوں نے اپنی کتاب ابراہم جو کہ 1935 میں چھپی، اس میں وہ ساری آرکیولوجیکل فائنڈنگز جو تھیں جو اس علاقے میں جو بیسیکلی جو عراق میں ایک جگہ ہے ارک کا ایک علاقہ ہے، وہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور اس زمانے کے کئی کتبات اور کئی جو ہے اور آرکیولوجیکل جو بھی چیزیں تھیں وہ وہاں سے ملی، جس کے توسط سے پھر بہت سی انفارمیشن اس پوری سوسائٹی کے بارے میں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اور وہ اگر یہ کتاب جو ہے دیکھ لی جائے سر لیونارڈ وولی کی، اس میں یہ کافی تفصیلات ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی تفہیم القرآن میں اس کو ریفر کیا ہے، اور بھی مختلف جگہ پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ زمانہ بنتا ہے تقریباً 2300 قبل مسیح، یعنی 2300 ایئرز BC کا زمانہ بنتا ہے۔ اور جب یہ اس شہر کی یا اس علاقے کی بنیاد جو ہے وہ پڑی تھی، جس شخص نے اس ار کے شہر کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام ارنمو تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بعد میں اسی میں پھر وہ جو ہے جو لفظ ہے وہ نموف سے ہوتا ہوا نمرود بن گیا، جو کہ وہاں کے بادشاہ اپنے لیے لقب استعمال کیا کرتے تھے۔ جو واقعہ یہاں پر ہے سورہ نام میں جس کا ذکر ہے، یا سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، یا پورے قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی اس حوالے سے ذکر ملتا ہے، یہ واقعہ تقریباً 2100 BC کا ہے، 2100 BC کے لگ بھگ جو ہے پیش آیا۔ اس وقت جو ہے شہر ار جو تھا اس کی آبادی کافی زیادہ تھی، یعنی تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے اس کی آبادی تھی۔ یہ بڑا ایک جو ہے انڈسٹریل سینٹر تھا، ایک انڈسٹریل اور بزنس ہب تھا، صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ اور زیادہ تر جو ملک کے جو لوگ تھے وہ تجارت اور انڈسٹری اور بزنس سے ہی جو ہے وہ منسلک تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ ظاہری بات ہے اس قسم کی سوسائٹی کے اندر جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ تقریباً مادہ پرستانہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس توسط سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہاں کا جو سمجھ لیں کہ سیٹنگ تھی، جو وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے، ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ زیادہ تر مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا، زیادہ سے زیادہ دولت کو جو ہے اکٹھا کرنا، آسائشیں فراہم کرنا، یہ ان کا مقصد زندگی تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہی جو ارتکاز دولت کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اس لیے مختلف طبقات موجود تھے وہاں پر۔ سب سے اونچا جو طبقہ تھا وہ ایلیٹس کہلاتے تھے، اور یہ تقریباً جو اس سے پہلے یعنی اینشینٹ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر آپ کو یہ 3 ڈویژنز آپ کو ملتی ہیں کہ ایک ایلیٹس ہوتے ہیں، یہ اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں پھر پجاری وغیرہ بھی ہیں، حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ، یہ سب انہی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو تھے مشکینو تھے، یہ تجارت اور اہل صنعت زراعت پیشہ لوگ تھے، صنعت کار قسم کے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد پھر اردو وہ لوگ تھے جو غلام کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے سوسائٹی کو اگر ہم ایگریرین سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں، ہنٹرز اور گیدررز کے بعد جو کہ سوسائٹیز ہمارے سامنے آئیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ تر یہ 3 ڈویژنز آپ کو ملتی ہیں۔ ایلیٹس ہوتے ہیں، پھر جو ہے یہ بزنس پیشہ لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے وہ غلام ہوتے ہیں، اردو جنہیں یہاں پہ کہا جاتا تھا۔ اگر ہم اس زمانے کے پیننسولا عربین پیننسولا کا جو ہے وہ اگر سوسائٹی کا حال دیکھیں تو وہ بھی یہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مبعوث ہوئے، وہاں پہ بھی ایلیٹس تھے جو کہ قریش تھے بیسیکلی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو تھے جو تجارت پیشہ تھے وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر غلام تھے۔ تو یعنی یہ آپ کو تمام سوسائٹیز میں اس طرح کی ڈویژن ملتی ہے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی ڈویژن تھی۔ اور جو وہاں پہ کتبات ہمیں ملے ہیں، آرکیولوجیکل جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں، اس میں 5000 خداؤں کا نام ملتا ہے ان کتبات میں، یعنی بت پرستی ظاہری بات ہے ان کا مذہب تھا۔ مختلف شہر تھے، ان کو الگ الگ خدا کا ایک سمجھ لیں کہ نام دیا گیا تھا، اور اس والے سے بت بھی موجود تھا، جو ہر شخص کا ایک خاص محافظ خدا تھا، ٹھیک ہے، جیسے مہادیو یا رئیس سے اعلیٰ جسے آپ کہتے ہیں وہ تھا، اور اس کا احترام دوسرے معبود سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے معبود جو ہے وہ بھی موجود تھے۔
جو ار کا شہر ہے اس کا جو رب البلد یا جو ان کے شہر کا بڑا بادشاہ تھا وہ چاند دیوتا تھا بیسیکلی، اس سے اس کی شکل ملتی تھی، اس لیے بعض لوگ جو ہیں شہر کو کمرینہ بھی کہتے ہیں، کمر سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بڑا شہر جو تھا وہ لرسا تھا، جو کہ ار کے بعد جو ہے بڑا ایک صنعتی مرکز تھا، انڈسٹریل سینٹر تھا، اور اس کا جو رب البلد یعنی اس کا جو بڑا جو خدا تھا وہ شمشاش یعنی سورج دیوتا کی جو شبیہ پہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بڑے خداؤں کے بعد چھوٹے چھوٹے خدا تھے، کوئی زیادہ آسمانی تاروں، کوئی مطلب سیاروں وغیرہ سے ان کے نام منسوب تھے۔ اس طریقے سے ایک بڑا جو ہے ایک بت پرستی کا نظام وہاں پہ رائج تھا۔ اچھا، وہ جو جیسا کہ جہاں پہ بھی بت پرستی ہوتی ہے وہاں پہ وہ جو بھی رذائل ہوتے ہیں، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ عورتوں کو، بچوں کو مندروں کے نام پہ دے دینا یہ ایک معمول تھا۔ پورے معاشرے کا نظام جو ہے مندروں سے جڑا ہوا تھا، یعنی وہ جو پورا وہاں پہ اکنامک، پولیٹیکل، سوشل سسٹم تھا وہ بتوں کے اوپر بیس تھا۔ اب جو وہاں پہ جو بڑا بت ہوتا تھا یا اس کا جو بت خانہ ہوتا تھا وہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ اسی کے ساتھ اس سوسائٹی کی پوری جو کلاس سٹرکچر ہے وہ جڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا زمیندار بھی وہی تھا، یعنی وہ خدا جیسے فار ایگزامپل ار کے شہر کا خدا اگر ننار تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ننار ہے یہ سب سے بڑا زمیندار ہے، یعنی سب سے زیادہ زمین اسی کے نام پہ ہے، سب سے بڑا تاجر بھی یہی ہے، سب سے زیادہ ایسٹس بھی اسی کے پاس ہیں، سب سے بڑا کارخانے دار بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ بھی سے دیتے تھے۔ تو اب وہ تو بت بیچارہ تو خیر اس سے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اصل میں تو اس کے نام پر وہ جو وہاں پہ اس کے پجاری تھے، اس کے جو مجاور تھے، وہ اصل میں وہ سارے فائدے اٹھاتے تھے۔ اس کی امپورٹنس آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عدالت بھی پھر مندر میں ہی لگتی تھی، اور یہی جو ننار جج تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نام پہ ظاہر بات ہے جو جج کا اصل میں جج کی جو پاور انجوائے کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ہم جانتے ہیں، وہی اس کے جو مجاور تھے۔ تو یعنی پورا جو معاشرہ تھا وہ اس طریقے سے اس کا سٹرکچر جو ہے بنا ہوا تھا۔ اب اس اینگل سے جب دیکھتے ہیں، جب اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سٹینڈ لینا اپنی قوم کے خلاف وہ کتنا ایک بڑا ایکٹ تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ ورنہ یہاں پہ ظاہر بات ہے جب بت پرستی اس طریقے سے ہمارے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ہم اس بات کی سیورٹی کو نہیں سمجھ سکتے یا اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں، اس پس منظر کو سمجھیں جس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی اور وہ پھر انہوں نے سٹینڈ لیا اس بت پرستی کے خلاف۔ تو یہاں سے پھر اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس جو ہے مقام کا آغاز ہوتا ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، آیت نمبر 74 سے آنورڈز۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آذر کو شرک سے روکنا، یہ بالکل شروع میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ وہ روک رہے ہیں اپنے باپ کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کر لیں، اور ظاہری بات ہے کہ انبیاء رسول علیہ السلام کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں حق کے لیے، اور کیونکہ انہوں نے پھر ایک بہت بڑا سٹینڈ لینا ہوتا ہے باطل کے خلاف، تو اس لیے ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعد میں جو لوگ ہیں جو اہل ایمان تبھی پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے ہیں، تو ان کو تو بہرحال اس طریقے سے یقین محکم عطا کیا جاتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ ہو، ان کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی جاتی ہے، اور ان کو مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کے موقع پر ایک بڑا مشاہدہ کرایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے والے سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو زمین آسمان کے عجائبات دکھائے گئے تاکہ وہ یقین کر لیں۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز دعوت ہے اس پر ایک روشنی میں ہمیں ایک انسائٹ ملتی ہے جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں کہ وہ کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے یا ان کا انداز دعوت کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت آپ کسی کو اگر آپ نے دینی ہے، حق بات سمجھانی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ پرسن سے خطاب کریں، سیکنڈ پرسن کا جو صیغہ ہے وہ اس کا استعمال کریں کہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو صحیح ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے تو ظاہر بات اگلا بندہ وہ پھر سنتا نہیں ہے۔ جب آپ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں تو
تو اسی وجہ سے اسی کے بعد پھر جو ہے اس کے تمام جو سننے کے چینلز ہیں، سمجھنے کے چینلز ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک اسٹوری جو ہے ان کے سامنے رکھیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہ دیکھو میں حق تک کیسے پہنچا، میں اپنی کہانی آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں نے دیکھا اس ستارے کو کہ یہ چمکنے والا ہے اور یہ رب ہوگا، تو لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو پھر میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب ہے وہ ڈوب جائے۔ پھر میں نے چاند کو دیکھا کہ وہ اس سے بڑا ہے، جب اس کو میں نے خدا بنانے کے بارے میں سوچا تو پھر یہ بھی ڈوب گیا، تو پھر میں نے ذہن میں بات سوچی کہ جب جو چیز ڈوب جائے وہ تو ظاہر بات ہے خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے سورج کو دیکھا یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر معلوم ہو گیا کہ اصل رب تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو اس پروسیس کو جس کے تحت وہ پھر حق تک پہنچے تھے، انہوں نے ایک ایکسپلین کر دیا ان کے سامنے، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس انداز سے جب انہوں نے بات پیش کی تو ظاہر بات ہے ان کے جو سننے سمجھنے کے چینل سے وہ بند بھی نہیں ہوئے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان کے جو باتیں نظریات تھے ان کو رد کیا۔ ان کے زیادہ تر خدا جو تھے وہ ستاروں کے اوپر بیس کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے دیکھا چاند کے اوپر سب سے بڑا ان کا خدا جو ہے ننار تھا وہ بیس کرتا تھا، سورج کے اوپر جو ہے وہ لرسا شہر کا جو ہے جو ہے شماش وہ بیس کرتا تھا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے وہ جو جن بنیادوں پر ان کے بڑے بڑے بت جو ہے وہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ساخت تھی، ان بنیادوں کو چیلنج کیا، لیکن اس انداز سے کیا کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوا اور ان کو سوچنے کا موقع بھی ملا۔ تو جب یہ سارا انہوں نے سمجھا دیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں جنہیں تم شریک بنا جو ہے وہ شریک بناتے ہو، میں نے تو اپنا چہرہ وجہت وجہ الذی فطر جو ہے میں نے اپنے چہرے کو جو ہے رب کے سامنے کر دیا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ایک طرح سے انہوں نے اعلان برات کر دیا اپنی قوم کے ساتھ، قوم نے جو ہے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور اپنے معبودوں سے ڈرانے کی بھی کوشش کی بعد میں۔ تو ابراہیم اسلام جو ہے انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جب تم نہیں ڈرتے میرے رب سے تو پھر میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ تو بلکہ اصل میں امن کا حقدار، اچھا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ایک کنکلوژن جو ہے اس پہ رکھا، یعنی اس پورے واقعے کے اوپر کہ بلکہ اصل میں امن کا حقدار تو وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنا ایمان شرک سے آلودہ نہیں کیا، اس لیے امن اسی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ تو اس وقت جو وہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا اپنے خداؤں سے ڈرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا ان کا یہ کہنا یہ بالکل بے فائدہ بات تھی، اصل بات ہے کہ امن اسی کے لیے ہے جس کو رب کی پناہ حاصل ہو، اور وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شریک نہ کسی طرح شرک کو جو ہے اپنے ایمان میں یا عقیدے میں نہ شامل ہونے دے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حجت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم پر عطا کی تھی، ہم بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح ایک مقام عطا کیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے جب حق و باطل کا مارکا ہے اس کے اندر پہلا فیز ہوتا ہے وہ آئیڈیولوجیکل دعوت کا ہی ہے، اور اس میں ایک حجت آپ کو قائم کرنی ہے باطل نظریات کے حاملین کے اوپر، ان کو آپ نے اسی طریقے سے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی چپ کروایا اور اپنی قوم کے دیگر لوگوں کو بھی بات اس طریقے سے سمجھا دی کہ اب ان کے لیے شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ کام کو پہلے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے باقی اسٹرگل بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہ وہ ایک ہی تھے، جیسے کہ دیگر مقامات پہ آتا ہے کہ وہ ایک ہی شخص جو تھے وہ اس پوری جو ہے سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اس شرک اور بت پرستی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کی ایسی حجت دی کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے سمجھا دیا اور ان کے اوپر تمام حجت کر دیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، ان کو بڑی عزت دی، ہم نے پھر ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور پھر نوح علیہ السلام بھی اس سے پہلے ہدایت پر تھے، اسی ہدایت پر جس پہ ان کے اسحاق و یعقوب علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے خوبصورت گلدستہ آ رہا ہے جس میں کئی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، یہ تمام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نیک لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر فضیلت دی تھی اور ان کو ہدایت والا بنا کے بھیجا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر انبیاء بھی شرک کرتے اللہ فرماتے ہیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اگر یہ مکے والے ان باتوں کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکھ دیے ہیں جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔ تو آپ پریشان مت ہوں، آپ وسلم کی جو ہے ایک طرح سے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات پھر نازل ہوئیں۔ آپ انہی انبیاء کے راستے، انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلیے اور انہیں یہی کہیے کہ میں آپ سے جو ہے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔
تو اس کے بعد پھر جو یہود نے کوئی ایسی بات کی جس پہ اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ یہود نے جو ہے مشرکین کو دین حق سے دور رکھنے کے لیے کہا کہ دیکھیں آسمان سے کوئی چیز نہیں نازل ہوتی، یہ ایسی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا اس بات پہ کہ یعنی ان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ ان کو تورات ان کے ساتھ ان کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا ریفرنس دیا یہاں پر کہ جو ہے یہ تورات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس کے اندر ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا. اور اب جو ہے یہ کتاب قرآن مجید ہے جسے ہم نے بابرکت والا بنا کر نازل کر دیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں گردنوا کے جو علاقے ہیں ان کو لوگوں کو ڈرا دیں. وہ لوگ جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے خوف خدا ختم ہو جائے، آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو وہ تو علی بات ہے کہ ضد اور ہردرمی پہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ آخرت کا خوف رکھتے ہیں بہرحال وہ تو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں ایمان لانے کے بعد. وہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی وہی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا جی ہمارے پر وہی ہوتی ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کلیم کر رہے ہیں یہ صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہم پہ بھی وہی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو بھی انہوں نے ایسی بات کی ہے بالکل بے بنیاد ہے، انہیں سخت عذاب جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا اس حوالے سے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے بات پیش کر رہے تھے تو وہ ان کی مخالفت میں طرح طرح کے جو ہے اعتراضات اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کے بعد پھر آیت نمبر 95 سے لے کے پھر 110 ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر توحید کے اثبات کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، شرک کی نفی کی گئی ہے اور حق قبول نہ کرنے والوں کا ایک انجام بتایا گیا. شروع میں بالکل جو ہے خوبصورتی کے ساتھ وہی مظاہر فطرت سے کئی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ دانے اور گھٹی کو پھاڑنے والا ہے، وہی رب ہے. زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ اس رب کی بات ہو رہی ہے. وہی صبح کو نکالتا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. اسی نے سورج چاند کو حساب میں لگا رکھا ہے، ستارے پیدا کیے جس سے راستے تو معلوم کرتے ہو. اسی نے سب انسانوں کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا اور ایک جگہ عارضی رہنے کی ہے یعنی دنیا، اور ایک جگہ مستقل رہنے کے لیے یعنی کہ آخرت یعنی جنت، جو بھی پھر جہنم میں اگر کسی شخص کے لیے جو کہ ناکام ہو جائے گا. وہی پانی برسا کر ہر قسم کے نباتات کو اگاتا ہے، اسی میں شاخیں اور پھر دانے نکلتے ہیں. کھجور کے درختوں کو خوشے ہیں جو لٹک جاتے ہیں. انگور ہیں، زیتون، انار کے باغات ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور مشابہ نہیں بھی ہیں. سب پھلوں کے پھلنے اور پکنے کے عمل میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو بنا دیا. یعنی یہ اتنی بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے شخص سے متعلق وہ واضح ہوئی کہ ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ کا شریک جنات کو بنا دیا. جہاں کہیں بھی بت پرستی ہوتی ہے تو یہ بات ہے وہاں ان آیات کی روح سے یہ بات واضح رہتی ہے کہ وہ جنات کی پوجا ہوتی ہے. خود ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ عزا بت جو بت تھا، جب اس کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے جا کے جب توڑ کے واپس آئے تو آپ سے فرمایا کہ نہیں ابھی وہ عزا جو ہے وہیں پر ہے. تو وہاں پہ جب واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا سی تھی، عجیب سی پورا سار سی. تو اس کو پھر جو ہے انہوں نے تلوار سے قتل کیا اور اب جو ہے آپ سے فرمایا کہ بالکل جو ہے عزا کو تم نے ختم کر دیا. تو یعنی وہ بیسیکلی ان بتوں کے ساتھ یہ جنات ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کے جو ان کے ساتھ کچھ جو بھی احوال جڑے ہوتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایک حال سا طاری ہو جاتا ہے. یہ سب جنات کی کارستانیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ واضح کر دیا کہ جہاں پہ بھی جو ہے شرک و بت پرستی ہوتی ہے وہاں بیسیکلی جنات کی پوجا ہی ہو رہی ہوتی ہے. وہ سیٹنسٹ ہی ہوتے ہیں سارے. یہ حالانکہ اللہ ہی نے ان جنات کو پیدا کیا ہے لیکن انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ اس سب شرک سے پاک ہے. لیکن رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے حقائق آ چکے ہیں، جو انہیں دیکھ لے گا، دیکھ کر ہدایت پا جائے گا تو یہ اس کے کیا فائدہ ہے اس میں، اور جو اندھا رہا اس کا پھر وبال اسی پر ہوگا. اس لیے آپ اسی کی پیروی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دی جا رہی ہے جو آپ کی طرف ہی کیا گیا ہے. مشرکوں سے اعراض کیجیے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے. تو آپ ان سے بہرحال اعراض کیجیے، اپنی دعوت جاری رکھیے، ان شرکوں کو برا نہ کہیے کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو برا کہیں. تو یہ آداب سکھائے گئے دعوت کے وجہ سے. اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. وہی بات جو سورہ نام کے بالکل آغاز میں بہت بڑا موضوع آیا تھا، پھر دوبارہ اس کا اعادہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہ فرمائشی معجزہ دکھا دیں. اس پر آپ سے ہم انہیں جواب دیں کہ تمام معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ یہ فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ابل تو ان کو یہ جواب دینے کہ دیکھو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کوئی فرمائشی معجزہ آپ کو دکھا سکیں. لیکن اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ایسا دکھا بھی دیں
تو یہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں اور دلوں کو اللہ نے الٹا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ قرآن پر پہلی بار جو ہے ایمان نہ لائے، جبکہ یہ مبرہن دلیل و معجزہ ان کے سامنے آیا تھا. جب قرآن پہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے، قرآن کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اب کون سے پھر بڑے معجزے کو یہ تسلیم کریں گے؟ تو اس پہ جو ہے اب ان کے جو آیت نمبر 111 سے لے کے 122 میں کفار کی جو ہٹ درمی ہے اس کو واضح کیا گیا. شیطان کا انہیں طرح طرح کے ہیلے سجھانا، اس کا ذکر ہے، کچھ ہیلوں کا ذکر بھی ہے، ان سے کچھ کا جواب بھی دیا گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ بات کہ اگر ہم نے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فرمائشی معجزہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے، یہ صرف جھوٹ موٹ بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ان کے سامنے ہر مطالبہ پورا کر دیتے ان کا، پھر بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ مان لانے والے نہیں تھے. تو سمجھے اس بات کو کہ ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے. اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جنوں اور انسانوں کو بنا دیا ہے جو ایک دوسرے کے چپکے چپکے خوشنما باتیں سجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں. قرآن کی حقانیت پر تو اہل کتاب بھی اللہ فرماتے ہیں گواہ ہیں، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ اس کے نزول سے اللہ کی یہ بات بھی پوری ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ہدایت ضرور دیتا رہے گا. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اس ذریعے سے یہ بات بھی ثابت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کے بعد جنت سے، کہ ہم آپ کو جو ہے یہ ہدایت دیتے رہیں گے. تو اگر آپ اصل دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو آپ کو لازم گمراہ کر دیں گے. تو ان کے پیچھے نہ چلیں، حق جو ہے بہرحال اس پہ چلنے والے لوگ کام ہی ہوں گے. اکثریت جو لوگ ہیں وہ تو گمان اور کیساریوں پہ چلتے ہیں. یہ جمہوریت کا وہ جو ویسٹرن تصور ہے اس کا بھی رد ہے اس کے اندر. اکثریت بہرحال جو ہے وہ کوئی حق کا ساتھ نہیں رہتی. اکثریت تو اس تک چلتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ گمان اور ظن ہو. تو اس لیے ہمیں اس پر رائے نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ اکثر جو ہے لوگ جا رہے ہیں. پھر مختلف شیطان کے جو ہیلوں کا ذکر ہے اس میں ایک یہ ہیلا بھی انہوں نے گھڑا کے جسے اللہ مارے اس کو مسلمان حرام کرا دیتے ہیں، جنہیں خود مارے ان سے وہ خود مارے اسے کہتے ہیں حلال ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، اس کا ذکر آ چکا تھا. تو اس پہ کہا کہ جو جس کو اللہ مارے تو وہ تو اس کو یہ حرام مانتے ہیں، اور جس کو خود ذبح کریں، خود قتل کریں اسے، تو وہ کہتے ہیں حلال ہے. ٹھیک، یہ تھوڑی سی کوریکشن ہے یہاں پہ، یہ حلال ہے، یعنی جو جس کو خود مارے وہ حلال. تو یہ بھی ایک شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے دل میں. تو اللہ کا جواب کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو. شیاطین اپنے دوستوں کو اس طرح کی باتیں جو ہے سکھاتے ہیں تاکہ وہ اہل ایمان سے جھگڑیں. اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ. مانتے ہیں. اس کا جواب بھی دیا کہ دیکھیں یہ ہم نے جب بتا دیا تمہیں کہ کون سا گوشت حلال ہے کون سا حرام ہے، تو اسی پر چلو، ان کی باتوں میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ایسی جو ہے آر نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے تمہیں اس میں کہ تم اس جانور کو حلال سمجھو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اور پھر آخر میں جو ہے جب بستیوں میں شیطان پھیل جاتی ہے تو ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. تو وہ شخص جو گمراہی سے نور کی طرف ہدایت پا گیا اسے ایسا نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں. اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم بستیوں میں مجرموں کو سرداری دے دیتے ہیں تاکہ خود جو ہے وہ خوب سازشیں کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جب تک وہی نہ آ جائے تو ہم نہیں مان لیں گے. یعنی اس طرح کی باتیں وہ سردار جو ہیں سرکشی میں کہتے ہیں. اللہ اپنی رسالت ایسی نہیں بھیجتا. اللہ فرماتے ہیں اس سے پتہ ہے کہاں بھیجنا ہے اپنی وحی کو. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ اس شخص کا سینہ ہوتا ہے جو کہ چڑھائی چڑھ رہا ہو. تو یہ بڑی خوبصورت مثال دی یہاں پر کہ جو بھی دین کی طرف آگے بڑھتا ہے، ہدایت جس کو نصیب ہوتی ہے، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اس طرح اللہ ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ ایمان نہیں لاتے. اس دن اللہ تعالیٰ جنوں کے گروہ سے کہیں گے، پھر یہ ذکر ہو رہا ہے جادو وغیرہ کے حوالے سے جو بڑی اہم آیت ہے یہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ جنوں کے گروہ سے کہیں گے کہ تم نے خوب انسانوں کو استعمال کیا. اس پر انسان کہیں گے ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے بھی ان کو استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کہیں گے جہنم کی وعید ہے تمہارے لیے، اور جادو کرنے والوں کے لیے پھر یہ ایک بڑی سخت وعید ہمارے سامنے رہتی ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے. اس دن انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہاری طرف پیغمبر نہیں آئے تھے؟ دونوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو بھی کہا جائے گا کہ جو میری آیات تم پر بیان کرتے تھے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو ہے پچھلے کسی دور میں جو جنات ہیں ان کے اندر بھی انبیاء آئے تھے علیہ السلام، لیکن اب جب سے انسان اب ان کو خلافت عرضی عطا کر دی گئی ہے تو ہمارے ہی جو انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی ہدایت جو جس کو ہم نے فالو کرنا ہے ان کو بھی فالو کرنا ہے. تو وہ گواہی دیں گے کہ بالکل آئے تھے پر دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس لیے وہ اقرار کریں گے اپنے جرم کا. رب تو رحمت کرنے والا ہی ہے، ورنہ وہ چاہے تو لوگوں کو جو ہے بہتر لوگوں سے تبدیل کرتے، فوراً تبدیل کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس لیے انہیں بتا دیں کہ تم اپنی جگہ کام کیے جو میں بھی کر رہا ہوں، عنقریب سب واضح ہو جائے گا. تو آگے انشاءاللہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی کوشچنس جو ہیں اب آپ لوگ بتائیں.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنی اسکرین جو ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں. جی ہمیں ایک کویشچن ملا ہے, اس کو میں پہلے پوچھنا چاہوں گا. کویشچن جو ہے ہمارے ریگولر ممبر ایس ایم شہزاد کی طرف سے وہ یہ جاننا چاہتے کہ جو پریویس آیات کی تفسیر میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نیکی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. پلیز ایکسپلین کریں کیا ایسا پرسن کا لیٹر آن مطلب لیٹر آن چینج نہیں ہو, کوئی چینج ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا یا نہیں؟ جس طرح ایمان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اسی طرح انسان کا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے کیا پاسبل ہے کہ بدل جائے؟ آئی تھنک میں نے آپ اگر کچھ مس کر گیا ہوں تو مجھے بتا دیجیے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا. ٹھیک جی بالکل. دیکھیں یہ اب دل کی بات ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتے ہیں کسی کو بھی حق قبول کرنے کے حوالے سے. جب حق سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے کلاک شروع ہو جاتی ہے, کلاک کی جو ہے ٹکنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اب اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے جو کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اس کے باوجود جو ہے ایک شخص ضد اور ہٹ درمی پہ اڑا رہے تو اس کے بعد دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اب دلوں میں مہر لگانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے گا یا نہیں دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ برابر انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں, ٹھیک ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, آپ چاہے ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے. لیکن وہ سٹیج کب آتی ہے؟ یہ ایک ایسا لطیف معاملہ ہے, یہ ہر شخص پہ ڈیپینڈنٹ ہے, مطلب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے, یہ مختلف مقامات پہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے, اور یہ دونوں کے لیے ہے, کفار کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. کفار جو ہیں ان تک جب حق آ جائے, ان کے سامنے حق پیش ہو جائے, دلائل آ جائیں سارے, اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے مہلت ہوتی ہے, جس کے اندر اگر وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی روش پہ برقرار رہیں تو پھر اس کے بعد ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. ایک مسلمان کا معاملہ یہ تو غریبت نہیں ہے, اس کا مسئلہ اور ہے, وہ تو اسلام دار اسلام کے اندر آ چکا ہے. اس کا مسئلہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے یا نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے مانتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس حوالے سے بھی اس کے لیے بھی پھر یہی معاملہ ہے, یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بتا دیتے ہیں کہ فلاں اوبلیگیشن ہے, تمہارے اوپر ذمہ داری ہے, اور اس کے باوجود ایک خاص عرصے تک دیکھا جاتا ہے اس کو کہ وہ اگر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی ہلا دینے والا معاملہ ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, ساری بات ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت سے ڈرنا چاہیے. لیکن موت سے بہت پہلے کہیں یہ جو ہے وقت آ جائے کہ جب دل پہ مہر لگا دی جائے تو اس سے جو ہے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آ جائے وہ وقت. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں, آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی زد میں آ جاتا ہے. وہ حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے حکم کی جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی زد میں وہ آ جاتا ہے, اور آخرکار وہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم رسید ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار نہ کرے اور ہمیں جو ہے توبہ کی توفیق ملی رہے. تو یہ ہے جو اس پورے مضمون کو جیسا کہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب ہمارے پاس ایک ریز ہینڈ ہے. سر عزیز, میں نے آپ کو انمیوٹ ریکویسٹ بھیجی ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. سر عزیز. جی السلام علیکم مدثر بھائی. السلام علیکم مدثر بھائی. وعلیکم السلام, ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی بس وہ تھوڑا سا مائک ایشو میں سوال کرتا ہوں. سوال نا میں 2 آیات ذرا پہلے رکھنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک تو سورۃ الانعام کی جو آیت ہے, آیت نمبر 84, اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہدایت کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے, وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ,
کہ جب ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام تک کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی آیتیں سورۃ النساء میں آتی ہیں. سورۃ النساء میں ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. تو اس میں بھی جو بات وحی کی جو ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام تک کی ہو رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو کئی پیغمبر آ چکے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک. تو وحی کا ذکر اور ہدایت کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام سے ہی آگے کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ پہلے پیغمبروں یا آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن سویلائزیشن ہے اس کا ایک طرح سے آغاز ہوا تھا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء کا ذکر آتا ہے جو مختلف، اب اس میں کچھ روایات بھی ہیں، کچھ مستند اس طریقے سے بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اندازاً جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ ساری روایات بھی ہیں ان کی توسط سے بھی، کہ آدم علیہ السلام کے بعد پھر جو ہے یا شیس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو اس طرح دو تین یعنی سمجھ لیں کہ پیغمبروں کا ذکر آتا ہے ان سے پہلے، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہو جاتا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو ہیومن سویلائزیشن ہے یا سوسائٹی ہے اس کی صحیح معنوں میں جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور تک بنی ہو. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کنبے ہوں، خاندان ہوں، ان کی شکل میں انسانی سوسائٹی کو ایک سویلائز طریقے سے اس جگہ پہ جمع نہ ہوئی ہو. یہ اس کی حکمت ہو سکتی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر آتا ہے، اور پھر جیسے سورہ اسراء میں آتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ٹھیک ہے. تو اس کے یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کے دور کا ایک طرح سے نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کچھ چیز ایسی ہے کہ جو بار بار ریفر ہو رہی ہے. تو شاید یہی اس کی وجہ ہوگی جو کہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگین واللہ اعلم اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ دوسرے بھائی. آپ اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر شہزاد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مدثر بھائی، میرا ایک سوال تو معجزے کے حساب سے ہے کہ جب یہ میں سن رہا تھا ویڈیو تو اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا تھا، فرمائشی معجزہ. تو وہ ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ جس میں چاند کے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. وہ پھر کیا تھا؟ وہ اگر معجزہ نہیں تھا تو اس کو ایک تو معجزے اور اس واقعے کو میں کیسے ہم فرق کریں گے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. اس کا جواب دے دے تو پھر میں دوسرا کوشچن ہے وہ کر لوں گا. دیکھیں وہاں پہ جو کچھ اشکال پیدا ہوئے تھے اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک تفصیل پیش کی ہے، تفصیلات بھی سامنے رکھی ہیں کہ وہ جو واقعہ ہے بیسیکلی وہ اس کے اندر صرف 1-2 روایت ایسی ہیں جن میں یہ اس طرح ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک چیلنج کے طور پہ ان کے سامنے رکھا تھا، مشرکین کے خلاف، مشرکین کے سامنے رکھا تھا. زیادہ تر جو وہ راوی ہیں جن کے جو عینی شاہدین ہیں اس واقعے کے، ان کے توسط سے جو بات آتی ہے وہ یہی تھی کہ یہ ایونٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو ریفر کر کے کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو. واقعہ کو اس طریقے سے ہے جو احادیث میں آتا ہے، اس میں میں جو احادیث ہیں کہ جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پہ تھے غالباً، وہاں پہ کچھ لوگ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پہاڑ کے اس سائڈ چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ دونوں حصے جڑ گئے. تو آپ سے سمجھ فرمایا کہ دیکھو اور گواہ رہو. تو یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا. معجزہ وہ ہوتا ہے جس کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے ہماری، جو ہمارے اسلام کے اندر جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ معجزہ ایک ایسا خرق عادت عمل ہوتا ہے جس پر پھر دعوت مقابلہ بھی ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر پھر چیلنج بھی ہوتا ہے، اور وہ چیلنج پورا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے یہ جو چیز ہے یہ اس نبی کے برحق ہونے کی دلیل بنتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھا جائے، اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا وہ قرآن مجید ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ
قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے اوپر جو ہم نے اپنے رب میں نازل کیا، اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو ایک صورت لے آؤ اس سے، ٹھیک ہے، اور بلا لو اللہ کے سوا جن کو بھی تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو، تو تب بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے تو کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے. تو یہ ہے بیسیکلی جو اصل معجزہ ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو دیا تھا. ان کی طرف سے جو سارا یہاں پہ ایک بیانیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر فرمائشی معجزہ کو دکھائیں. اب یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں عذر قرآن، ہو سکتا ہے اور بھی کسی مقام پہ دکھایا ہو، ایک دفعہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے قوم سمود کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے پوچھا نبی کے توسط سے کہ آپ بتاؤ کہ کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. اس پر انہوں نے کہا سوچ کے کہ جی ایسا ہو کہ جی سامنے یہ پہاڑی پھٹے، اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلے اور آتے ساتھ ہی بچہ دے. اب یہ وہ انہوں نے فرمائش کی، اس کے مطابق معجزہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس سلسلے کو منقطع کر دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی ہے. ظاہر بات ہے یہ تو ایک طرح سے تمام پھر حجاب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. اب تو اب بھی نہیں مانا تو پھر ظاہر بات ہے سخت سزا ہوگی. بعد میں ایک دفعہ یہ مضمون ہمیں نظر آتا ہے سورہ مائدہ میں، جس کا ذکر شاید آپ لوگوں نے جو پچھلا کورس اٹینڈ کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا. وہاں پہ جب وہ مائدہ کی ایک فرمائش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے اور ہم اس سے کھا لیں، اور یہ فرمائشی معجزہ تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں پھر اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانا تو پھر اس پہ وہ سزا ملے گی اسے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. تو اس سے پھر وہ مطلب انہوں نے پھر یہ فرمائش اپنی چھوڑ دی تھی. تو یہ بات ہے کہ فرمائشی معجزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نہیں دکھائیں گے. اس کی حکمت یہ ہے کہ پھر مہلت دی جاتی، اور لوگ جو ہیں کیونکہ وہ نہیں مانتے اور پھر وہ ہمیشہ کی آخرت اپنی برباد کر لیں گے. تو اس لیے جو معجزہ دکھا دیا گیا ہے اسی کو جو ہے دیکھا جائے. اس لیے اس جو مقام پہ جس کو ہم نے آج پڑھا ہے، بار بار اس کی طرف ریفرنس ہے کہ دیکھو قرآن مجید جب نازل کر دیا گیا ہے تمہاری طرف تو اس کو پھر مانو، اس کو، اور تمہارے لیے انف ہے وہ. اس کے بعد اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے تو پھر ہم فرمائشی معجزہ نہیں دکھائیں. تو یہ بیسیکلی وہ سارا مضمون ہے. ہوپفلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال میرا تبلیغ کے حساب سے یا میسج جو ہم لوگوں کی ایسے ذمہ داری ہے کہ میسج آگے جو بھی سیکھا ہے اس کو آگے پاس کریں، اس کے حوالے سے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بہترین لوگ تھے، صحابہ اکرام تھے، خود رسول اللہ تھے، ان پہ وحی آتی تھی اور میسج کا جتنا بہترین کام اس وقت ہوتا تھا. آج کل کے زمانے میں ہم لوگ جب رسول اللہ بھی پردہ فرما گئے ہیں اور صحابہ اکرام بھی نہیں ہیں، اور اس طریقے سے نہ ہمارے خود کے اپنے عمل ہیں اور نہ اس طرح سے ہماری نالج ہے، تو آگے کسی نان مسلم کو یا اپنے ہی لوگوں کو کس طریقے سے ہم میسج کنوے کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں خود بھی ہم اس طریقے سے کانفیڈنٹ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نان مسلمز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو نبی نہیں ہے کوئی، اور وہ تو نبی کا کام تھا میسج دینا. تو آپ لوگ تو خود ہی جو ہے وہ، اگر آپ لوگوں کو دیکھا جائے پریکٹیکلی، تو آپ اس طریقے سے وہ پکچر نہیں پیش کرتے اسلام کی جو کہ آپ کے اپنے نبی نے بتایا. تو اس طرح کی سچویشن میں آج کے حوالے سے، آج کے دور کے حوالے سے ہم کس طریقے سے جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد ایک اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے وہ فرمائی. وہ ارینجمنٹ ہم جب بار بار اسے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری عطا کر دی ہے. وہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیتے تھے وہ محفوظ کی گئی ہو. تو رات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں محفوظ تھی، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں تھی اس کی حفاظت کی، وہ بتر ہو گئی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی محفوظ تھی، اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں تھی. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو پریزرو کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے دعوت دی جائے، دعوت کا سلسلہ اسی کے ذریعے سے جاری رہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معجزہ جو ہے وہ کسی رسول یا نبی کی ذات سے جدا کیا گیا. کبھی ایسا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ہاتھ سے سرزد ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ہاتھ سے سرزد ہوتے تھے. بلکہ
یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ معجزہ جو ہے اس کی جو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات دیکھیں تو اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بینات دی ہیں، معجزات دیے ہیں. نبی کو بھی معجزہ جو ہے دینا لازمی نہیں ہے، جیسا کہ موسیٰ السلام کے زمانے میں ہارون بھی ہیں علیہ السلام، ان کو کوئی معجزہ نہیں عطا ہوا ایز پر دی قرآن و سنت. تو معلوم ہوا کہ معجزہ بڑی چیز، ایک بہت بڑی دلیل تھی، اور وہ نبی کی ذات سے جدا نہیں ہوتا تھا. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ معجزہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے ذات ہے اس سے جدا کیا اور اس کو سیلف سسٹین کر دیا، اور اس طریقے سے کتاب اور معجزے کو دونوں کو ملا دیا اور دونوں کو ملا کے محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے. کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد جو بڑی ارینجمنٹ کی اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پوری امت کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کر دیا. اور الفاظ کیا ہیں سورہ حج میں کہ وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کو اپنی ذمہ داری دے دی ہے. قرآن مجید موجود ہے، اس کے پاس معجزہ موجود ہے، اس کے پاس اس کے ذریعے سے دعوت دینی ہے. تو ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم یہ جو پیغام ہے قرآن مجید کا، اس کو اب لوگوں تک پہنچائیں اور اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے پہنچائیں. ہاں، اس کے لیے یقیناً ہمیں خود بھی اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، لیکن جتنا بھی ہمیں آ گیا ہے اس کو آگے ہم سمجھانا شروع کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں جب بہت پرفیکٹ ہو جاؤں گا تب ہم بتاؤں گا، تب میں بتانا شروع کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یا ایک ہی بات تم تک پہنچے تو وہ بھی آگے پہنچاؤ. تو ہمیں آگے بہرحال اس پیغام کو پہنچانا ہے. اس پیغام کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ یہ آگے جا کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے جسے ہمیں بہرحال غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی ہے اسی کے ذریعے سے، مسلمانوں کو بھی اسی کے ذریعے سے دعوت دینی ہے. تو یہ کام ہمیں آگے لے کے پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ بھی کرنا ہے، انہینس بھی کرنا ہے اپنے نالج کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، تاکہ ہم بہتر طریقے سے دعوت دے سکیں. لیکن جتنا بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کو آگے پہنچانا شروع کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ منصور بھائی. میں باقی جو ممبران میں سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک جو سوالات ہیں وہ ہمارا ریگولر کوشچنرز نہیں پوچھے ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سوالات کے ساتھ میٹنگ میں آتے ہیں. تو اگر آپ میں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج جنید نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہے خلاف معمول، لیکن شاید ان کی کچھ کنیکشن میں مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے نوٹس کیا تھا وہ آ رہے ہیں اور کنیکٹ ہو رہا ہے پھر ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی اگر سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے کہ ہوتا رہا ہے کہ ہم کل یا پرسوں تک آپ کو جو ہے نیکسٹ کلاس کا مٹیریل شیئر کر دیں گے. کوئز کا لنک لاسٹ ٹائم شیئر کیا گیا تھا، امید ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. مدثر بھائی نے اپنے شروع کے لیکچر میں بتا دیا تھا ہمیں کہ اسائنمنٹس جو ہے وہ ان کی الگ 20% مارکس ہیں، اور یہ اس بات کا خیال رکھ لیجیے گا کہ اب کی دفعہ جو ایک طریقہ کار یہ ہوگا اسائنمنٹ کا کہ ایک کلپ کا ایک وائس نوٹ بنا کے بھیج دیں، تاکہ جو ریویور ہیں وہ سب اسٹینڈرڈائز ہو جائے کہ سب کے ایکولی جو ہے وہ وائس نوٹ ملیں. تو ہر کلپ کا ایک وائس نوٹ. شہزاد کا دوبارہ سوال ہے. جی میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، کوئی اور سوال نہیں کر رہا تو ایک اور سوال کر لوں. میرے ذہن میں ایک سوال مدثر بھائی یہ بھی ہے کہ کچھ جو قرآن کا ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں یا اسٹائل دیکھتے ہیں، کچھ آیات تو ایسی ہیں جو ایک ہی دفعہ قرآن میں نازل ہوئی، لیکن کچھ ٹاپکس یا کچھ آیات ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، جیسے شرک سے متعلق ہو گئی یا کچھ اور اسی طرح کے ٹاپکس ہیں. تو اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں جو وہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ نے خود بیان کیا نا کہ انظر کیف تصرف الآیات یا نصرف الآیات، دیکھیں ہم کیسے جو ہے آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. تو وہ اس لیے ہے تاکہ دل میں بات جو ہے اتر جائے. مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے، جیسے نا ہیمرنگ ان، مطلب آپ نے ٹھوکنا ہوتا ہے بات،
تو اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ بات ہمارے دل پہ بھی ثبت ہو جائے, ہمارے ذہن پہ بھی ثبت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو بھی بات اس طرح کی ہے, جیسے عقیدے سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں, خاص طور پہ جو مسکنسیپشنز ہیں, اس کو بار بار دہرائے ہے, اور تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے اچھے طریقے سے. تو یہ اس کی حکمت ہے ڈیفینیٹلی, اور یہ انسان اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی ہے کہ بار بار ایک چیز کو جو ہے اس کو اس کے ذہن نشین کرایا جائے اس کو, تبھی وہ بات کو سمجھتا ہے, اچھی طرح یاد رکھتا ہے. تو قرآن ہے بھی ایک ریمائنڈر, ٹھیک ہے, یہ ایک نصیحت, یہ ذکر ہے, یاد دہانی ہے. تو اس لحاظ سے اور یاد دہانی جو ہوتی ہے وہ تو بار بار ہونی چاہیے, مختلف انداز میں ہونی چاہیے. یہ قرآن کا کمال ہے, یہ انسان کے ذہن میں وہ سمجھنا وہ کھونٹے گاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا بیٹن پاتھ جیسے کہتے ہیں نا, تو پاتھ ایسا بیٹ کر دیتا ہے قرآن مجید ہمارے اذہان میں کہ پھر وہ ہماری شخصیت کا ایک طرح سے جزو لا ینفک بن جاتا ہے. اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. یہی وجہ ہے اس کی. یہ چیز یہاں پہ فوکس, یہاں پہ صحیح طریقے سے فکس نہیں ہوگی تو پھر ہمارے عمل میں کیسے فکس ہوگی. تو یہ مختلف اس کے ذریعے بتا حکمت ہے. کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے مدثر بھائی کہ کیونکہ قرآن جو ہے وہ جیسے کہ سلسلہ وار نازل ہوا ہے, تو جس سے یہ جو قریش مکہ تھے جب یہ اپنے اعتراضات لے کے آتے تھے, اور بعض اوقات بار بار ان کے بھی اعتراضات جو تھے کافی حد تک وہی چیزوں کو تھوڑا بہت موڑ کے دوبارہ سے لے کے آ جانا, تو شاید اس لیے ہمیں جو ہے اسی تکرار کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پھر انہیں سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے جب انہوں نے ان سوالوں کو پوچھا ہے آپ سے یا اعتراضات کیے ہیں آپ سے. ویسے یہ بات ہے کہ قرآن مجید اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرز نازل ہوتا رہا, اور اس میں پھر جیسے سے اعتراضات اٹھتے رہے اس کے جوابات ملتے رہے. یہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ جو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ہے اس کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں. یہ اوور آل ہم یوں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں قرآن کو اگر ایک مکمل کلام کے حصے سے دیکھیں تو اس میں ریپیٹیشن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہی میں نے جو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا, دونوں ہی انڈرسٹینڈنگز لی جا سکتی. جی جزاک اللہ. جی شہزاد آپ اپنا سوال پوچھیے. جی مدثر بھائی, ایک اور سوال میرا ہے جنات کے حوالے سے. جس طرح اس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بت ہوتے ہیں یا جو بھی شیطانی کام ہوتے ہیں اس میں جنات بھی شامل ہوتے ہیں یا ان کی بھی ہیلپ ہوتی ہے, اور انسان بھی جو ہے وہ شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں, ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا. تو جنات کے حوالے سے یہ میرے ذہن میں سوال تھا کہ جنات دیکھنے میں اور جتنا نالج ہے کہ بظاہر بڑی طاقتور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جنات بھی, تو جنات اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں؟ جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں پہ اس پہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ جنات قابض ہو گیا ہی ہو گیا. تو کیا ایسا کوئی حقیقت سے اس کا تعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ کنٹرول دیا ہے کہ وہ انسان کے اوپر قابض کر سکیں یا کچھ کنٹرول کر سکیں؟ جی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس نے شیطان جو سود کی جو آیت ہے کہ اس دن جو مطلب لوگ کھڑے ہوں گے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی, وہاں پہ الفاظ یتخبطہ الشیطان من المس. ٹھیک ہے, تو وہ جو سود کھاتے ہیں تو وہ روز محشر جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے خپتی بنا دیا ہو. تو شیطان کا وہ مس کر دینا اور اس کے ذریعے سے پاگل کر دینا, یہ تو ایک سمجھنے کی نون بات ہے, اور قرآن بھی اس کو اکنالج کر رہا ہے. تو اس لیے یہ اثرات تو ہوتے ہیں ان چیزوں کے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ انہی پر ہوتے ہیں پھر جن کے اوپر پروٹیکشن نہ ہو, جو نماز وغیرہ نہ پڑھتے ہوں, شریعت کے اوپر کاربند نہ ہوں, تو اثرات تو ہیں ان کے. اور رہی بات جس کانٹیکسٹ میں اس صورت میں جو یہ بات آئی ہے وہ بہت اہم ہے کہ جہاں پہ بھی بہرحال بت پرستی ہو رہی ہو وہاں پہ بیسیکلی یہ شیطنت ہی ہے, وہ سیٹنزم ہی ہے. وہ جو ہے بیسیکلی شیطان کی ہی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان جو ہے اس کو ان کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ دکھاتا رہتا ہے اور طرح طرح کی جو احوال ہیں ان میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ لوگ بس اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر جو ہے اس سے جڑے رہیں, جو بھی وہ نام گھڑا ہوا لوگوں نے بدھ کے نام سے. تو یہ بیسیکلی سیٹنزم ہی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان میں سملیرٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ وہ قدیم کنانی بت پرست مذہب کو دیکھیں یا جو گریک پیگنزم تھا اس کو دیکھیں یا جو ہندو مت ہے اس کو دیکھیں, تو اس میں آپ کو کئی گاڈز اور گاڈسز بھی ایک جیسے ملتی جلتی نظر آتی ہیں. کیونکہ شیطان خبیث پیچھے وہی ہے
تو وہی بیسیکلی اس کو جو ہے سمجھنے کے چلا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ جو الٹے سیدھے قسم کے سلسلے چل رہے ہیں تصوف کے نام پر, تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے چیزیں کافی حد تک جو ہے وہی بت پرستی سے جو ہے متعلق ہیں. اس لیے آپ انڈیا میں تو دیکھیں کہ جو کئی ایسے مزار ہیں جس کے اندر ہندو بھی بہت آتے ہیں, بڑی تعداد میں ہندو بھی وہاں پہ آتے ہیں, اور اس طرح کئی ایسے مندر ہیں جس میں کئی مسلمان بھی جاتے ہیں. تو یعنی کہ بات پیچھے سے وہ ایک جگہ ہی ملتی ہے جا کے. جزاک اللہ خیر. لیکن اگر جیسے میں جو شہزاد کے کوشچن کو آگے بڑھاؤں تو ہم جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ سنتے ہیں ایک جو ملکہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے, تو اس میں ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جن ہوتا ہے کہ جو بولتا ہے کہ میں ان کا تخت لے کے آ جاؤں گا. اور جبکہ ایک اب ایمان والا بندہ کہیں یا کہہ لیں, اس پہ تو بتایا گیا کہ ایک شخص جس کے پاس علم تھا وہ جو ہے وہ اس سے بھی پہلے جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں بس آپ ادھر سے ایک اپنی نظر اس طرف کریں گے اور میں تو اس سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شیطان بھی مطلب جن بھی طاقتور ہوتے ہیں, لیکن جو ایمان والا شخص ہے وہ جو ہے وہ ان سے بھی طاقتور ہے مطلب اگر دیکھی جائے تو. ہاں بڑی بات ہے کہ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے, اور جنات تو اس کے بعد ہی ہیں, یعنی ان کی حیثیت تو اس کے بعد ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو وہ بالکل ڈیگریڈ کر لیتا ہے ان کے سامنے. تو قرآن میں سورہ جن کے اندر ہی آتا ہے نا کہ یہ پہلے جو ہے پہلے تو اتنا ڈرا نہیں کرتے تھے جنات جو ہے جنات سے یہ لوگ, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جس طرح ویرانے ہوتے تھے ویرانوں میں جا کر وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے لوگ, تو اس سے پھر جنات جو ہیں وہ ایک طرح سے چڑھ گئے, سر چڑھ گئے ان کے اندر. تو یہ ایک احساس آ گیا کہ ہم بہتر. تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں ہی دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جن قابو کیا گیا, جن قابو نہیں ہوتا بلکہ آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے. کچھ باتیں جن نے کرنی ہوتی ہیں, کچھ انسان نے کرنی ہوتی ہیں, اور آپس میں میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ سے بات چلتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے غلط کام کرتے ہیں, اور اس سے اسی وجہ سے دونوں جو ہے وہ جہنم رسید ہو جائیں گے وہاں پر. تو بیسیکلی یہی ہے. باقی رہی بات وہ جو آصف بن برقیہ جن کا ذکر وہاں پہ آتا ہے سبحان اسلام کے واقعے میں, تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد مومن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عطا کیا ہے, تو وہ تو تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی ہو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ تو باتیں چھوٹی ہیں, لیکن اس کے لیے پھر ایمان بلند چاہیے, اور اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے مرد مومن کے پاس, جس کے ذریعے سے ہر چیز وہ تبدیل کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور ان چیزوں کا اثر اتنا نہیں ہوتا اگر انسان خود شریعت پر کاربند ہو, لیکن اگر خود شریعت پر کاربند نہیں ہوگا تو اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی, پھر یہ چیزیں جو ہیں اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں, جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. جزاک اللہ مدثر بھائی. ہمیں جنید کی طرف سے ایک لکھا ہوا سوال موصول ہوا ہے. آیت نمبر 75 کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر اللہ خود فضل فرما رہے ہیں کہ انہیں زمین اور آسمان کی سلطنت کے نظارے کراتے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں, جبکہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی ڈیمانڈ پر نشانی نہیں دکھائی جا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہے نا, ان کو تو ظاہری بات ہے کہ ایک اسپیشل اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں بہت کچھ دکھایا, اب ہم کہیں ہمیں کوئی نہیں دکھا رہا اللہ تعالیٰ. تو انبیاء رسول علیہ السلام کا معاملہ اسپیشل ہوتا ہے, اور اسی لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے پھر آگے لوگوں کے لیے بیکن آف لائٹ بننا ہے, ٹھیک ہے, ایک مشعل راہ بننا ہے. اس لیے وہ ان کو اللہ تعالیٰ اسپیشل جو ہے اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہیں اپنے حقائق دکھاتے ہیں تاکہ پھر وہ اس راہ پہ جم جائیں. لیکن پھر اس کے حساب سے ان کا پھر حساب کتاب بھی ہے نا. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. استاد کیا کرتے ہیں ڈاکٹر سار احمد اللہ, کہ اس لیے دیکھیں ہلکی سی لرزش ہوئی یونس علیہ السلام سے تو کتنا ان کے اوپر سختی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ مقام بہت بلند ہے, اور اس مقام کے تقاضے بہت بلند ہیں, لیکن اس کی پریولیجز بھی ہیں. تو یہ ایک طرح سے پریولیج ہے انبیاء رسول علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز دکھاتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سطح میں دکھاتے ہیں, اور وہ ہے معجزہ. معجزہ اللہ ہمیں دکھاتے ہیں, ہر قوم جو ہے اس کو یہ معجزہ دکھایا گیا, ہمارے سامنے یہ معجزہ موجود ہے. تو ہم بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں, اس کی حقانیت کو جان سکتے ہیں.
لیکن یہ کہ ہم اس طرح کا مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بڑے بڑے حقائق دکھائے، تو پر یہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کے تقاضے بہت بلند ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں سے کہا تھا سورہ مائدہ کے اندر کہ ٹھیک ہے فرمائشی موضوع تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی جو ہے اس نے غلط حرکت کی یا اس راہ سے بھٹکا تو پھر وہ عذاب ہوگا جو کسی کو نہیں عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. تو پھر یا تو پھر اس کے لیے ہم تیار ہوں، اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلسلے کو بھی منقطع کر دیا کہ فرمائشی موضوع دکھایا جائے. تو یہ تو پھر اس سے آگے کی بات ہے کہ وہ جو بڑے بڑے پھر اللہ تعالیٰ حقائق دکھائے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا یا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. تھوڑا سا وقت دیتے ہیں کہ شاید کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے اور وہ پوچھ لیں. میری خواہش ہوگی تو کامران لطیف عباسی صاحب کوئی سوال پوچھیں. جنید آن لائن آ گئے لگ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مدثر بھائی میرا سوال جو ہے نا وہی جو پہلے میں نے کوشچن کیا اسی کے حوالے سے ہی ہے. میں مزید کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ انبیاء یا کسی بھی قوم کے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فیصلے فرمائے ہیں قرآن کے اندر، جس طرح مشرکین مکہ کے متعلق اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو نشانی نہیں دکھائی جائے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نظارے کرواتے تھے کائنات کے تاکہ وہ مزید یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ فیصلے جو اللہ پاک حتمی فیصلے قرآن میں فرماتے ہیں، یہ کسی بھی قوم یا کسی شخص کی زندگی میں کب آتا ہے یہ مرحلہ؟ مطلب پہلا قدم اس انسان کو یا اس قوم کو خود اٹھانا پڑتا ہے اور پھر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں کہ یہ جو میرے مقرب بندے ہیں اور یہ بندے جو ہیں اب ان کے اوپر ہدایت کا جو ہے وہ جس طرح سمم بکم عمیٌ والا کانسیپٹ ہے، وہ مطلب کہ پہلا قدم لوگ اٹھا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں. شروع سے ہی ان کے متعلق اللہ رب العزت کا یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ نشانی عبرت کا مطلب وہ بنیں گے دنیا کے لیے. دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو اس حالت میں نہیں پکڑتا، ان کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، ان تک پہلے جو ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے جو ہے ہادی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. وہ آتا ہے، بات کو سمجھاتا ہے. جب وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں، حقیقت ان تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی روش برقرار رکھتے ہیں. تو پھر بھی ان کو مہلت دی جاتی ہے. خاص جو لاسٹ ٹائم ہم نے یاد ہوگا آپ کو، ہم نے دیکھا تھا سورہ انعام میں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے مہلت دیتے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے کہ اب ان کو تباہ کیا جانا. اور تباہ بھی پھر اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے جو الفاظ ہیں کہ فطرت ابواب کل شیء، ان کے لیے ہر قسم کے دروازے خیر و برکت کے کھول دیے جاتے ہیں. خوب مزے کرو، یہاں تک کہ جب وہ اترا جاتے ہیں اچھی طریقے سے اپنی آسائشوں میں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے اللہ تعالیٰ قوموں کے حوالے سے. اس میں ٹائم لگتا ہے، ان تک حقیقت واضح ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جب ان کو حقیقت ان پہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب تک کہ وہ مطلب اپنی توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا، اس وقت تک بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے. پھر بھی وہ نہیں مانتے، پھر توبہ ہوتے. جیسے کہ قوم فرعون کا دیکھ لیں آپ، کہ جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آگے تو اب حقیقت واضح ہو چکی تھی ان کے سامنے. اب ان کو ڈینائی کرنے کا ان کے پاس رائٹ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید 7 آیات نازل ہوئی اور طرح طرح کے جو عذاب ہے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ لوگ واپس آئیں پلٹیں، پھر بھی نہیں پلٹے. آخرکار پھر پوری قوم کو غرق کر دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ پورا ایک سائیکل ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب جو ہے کس قوم کو کتنا ٹائم دینا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ٹائم ضرور دیتے ہیں. اور حقیقت کے واضح ہونے کے بعد سے لے کر جو عذاب آخری عذاب ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ واپس آئیں پلٹیں. تو پورا موقع ملتا ہے، تب جا کے پھر وہ اس قوم کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی، جزاک اللہ جی. بھائی اب ہمارے پاس مزید کوئی سوالات تو نہیں ہیں، تو میرے خیال سے ہم پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کو پہلا کوئز بھی مل چکا ہے، اسائنمنٹ مل چکی ہے، ڈیڈ لائنز آپ کے پاس ہیں. پوری کوشش کریں اس کو اٹیمپٹ کریں ٹائم سے، اور انشاءاللہ جیسے کہ ہمارا لاسٹ ٹائم پیٹرن تھا اسی پیٹرن سے ہم چلتے رہیں گے آگے.
اور آپ لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، مزید بھی آگے پارٹیسپیشن پہ جاری رکھیے، اور بھی لوگوں کو انوائٹ کیجیے کہ وہ ان جو ہے قرآن سیشنز میں شامل ہوں. بہت یہ سے کہتے ہیں کہ اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ آن لائن سیشنز بھی ہیں، اس میں پھر آف لائن مواد بھی ہے، اور پھر کوئزز بھی ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ کو چیک کیا جا سکے. تو قرآن کے ساتھ ذری بات ہے جوڑنا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن او علم. ٹھیک ہے، تو جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھیں اور جو سکھائیں. تو اس لیے ہم ان میں شمار ہو سکتا ہے ہمارا، اگر ہم لوگوں کو بھی اس طرف دعوت دیں اور ان کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ جو سمجھنا ہے سمجھانا ہے اسے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم